کیونکہ قرب ملے تو انسان بے ادب ہو جاتا ہے زیادہ، لیکن اس کو فارسی میں گستاخ کہتے ہیں۔ گستاخ کا معنی بے ادب نہیں ہوتا، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ گستاخ کا معنی یہ نہیں ہوتا، گستاخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شوق اور محبت اور وارفتگی کی انتہا اندر پائی جائے، ادب کے تقاضے کچھ اور ہوں، دل کی دنیا کے تقاضے کچھ اور ہوں، ہے جی، آداب کچھ اور کہتے ہوں، دل اور کہتا ہو، تو اس میں اگر ایسا قدم انسان اٹھا دے جو اس ماحول کی محفل جو ہے اس کے آداب کے خلاف سمجھا جائے کہ یہ جسارت ہے، وہ جسارت اس گستاخی میں محبت اور ادب اور ذوق اور عشق پوری طرح کار فرما ہوتا ہے۔ جو گستاخی، جس گستاخی کا ذکر میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے اس مصرے میں فرمایا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ تو کیا ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا تشریف فرما ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور چہرہ آپ کا سامنے ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ آنکھ بھر کر آپ کی طرف دیکھتے نہیں، سب نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں جی، یہ ادب ہے، یہ ان لوگوں کا ادب ہے۔ پھر مقام بھی آپ دیکھ لیں۔ تو گستاخ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اس میں بے ادبی کا عنصر ہوتا ہے۔ حضور کی بے ادبی اگر کوئی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادب اور محبت نہ اور پھر گستاخی کرے؟ یہ محبت اور شوق کی گستاخی ہے۔ جس طرح حضرت سرخیل صوفیاء حضرت ایوب انصاری کے پڑپوتے جو ہرات میں دفن ہیں، حضرت ایوب انصاری کے پڑپوتے حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ پیر ہرات، جامی نے ان پر ان کی بڑی تعریف کی، ہم وہاں حاضر ہوئے تھے افغانستان میں، تو وہ فرماتے ہیں یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخی کی باتیں ہیں، محبت اور شوق سے لبریز بھری ہوئی باتیں ہیں جی۔ الہی بوجال از کعبہ بھی آیت و ابراہیم از بت خانہ، کار با عنایت اس باقی عذر و بہانہ۔ اے اللہ، ابراہیم بت خانے میں پیدا ہو رہا ہے، اسے نبی بنا دیا۔ ابو جہل کعبے کا متولی ہے، اسے کافر بنا دیا۔ ابو لہب وہاں کا متولی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب آیت اتر آئی، منصوص جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو بت خانے میں پیدا ہو رہا ہے اس کو نبوت مل رہی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور جو متولی کعبہ ہیں ان کا یہ حال ہے کفر میں ہے، کار با عنایت است باقی عذر بہانہ۔ اصل بات یہ ہے گستاخی کی بات کہ کا معاملہ جو ہے یہ تیری عنایت پر موقوف ہے، باقی عذر و بہانے ہیں، ہم نہیں مانتے یہ بات، یہ تیری اپنی مرضی ہے جی۔ مشرکوں کے گھر میں پیدا کر کے، بت خانے میں پیدا کر کے نبوت دے دے، اور کعبے کی تولیت دے کر
کافر بنا دے، یہ تیری اپنے کھیل ہیں، تیری اپنی مرضی ہے۔ تو یہ گستاخی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو تعلق ہے ذات کے ساتھ۔ یہ ایک دیوانہ اور محبت والا ایک جس طرح من چلا آدمی بات کر دیتا ہے، بڑا تعلق ہو نا آپ کا کسی کے ساتھ بہت، تو آپ اس سے اس قسم کی باتیں کھلی کر دیتے ہیں، اور وہ محسوس بھی نہیں کرتا، ہنستا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، بھئی یہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک آجڑی تھا، اس نے کہا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے سر پہ تیل لگاتا۔ ان پڑھ آدمی تھا، اب وہ جناب میں بوٹ پالش کرتا، کپڑے تجھے پہناتا، خدمت کرتا، استری کر کے دیتا، جی سرما لگاتا، یہ کرتا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام سن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جسم سے پاک ہے، وہ خالق مالک ہے، بڑا بے وقوف ہے، تو کیا بکواس کر رہا ہے، توبہ کر۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا میں تو محبت سے کہہ رہا ہوں، تو واقعی اس کا جسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ رو پڑا اور چپ ہو گیا۔ تو وہی آئی موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اسی وقت حکم ہوا کہ موسیٰ یہ کیا وجہ ہے، باتیں وہ مجھ سے کر رہا ہے، بندہ میرا ہے، پیدا میں نے کیا ہے، میں اس کی باتیں سن رہا ہوں۔ تم نے اسے آداب کیوں سکھائے، تم نے اسے کیوں منع کیا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، موسیٰ تو ملانے کے لیے آیا ہے، بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ نئے برائے فصل کردن آمدی، تو ملے ہوں کو جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ جو جدا ہیں ان کو ملانے کے لیے آیا ہے۔ باتیں مجھ سے کر رہا ہے، تم نے اسے کیوں منع کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر گئے، بھائی بات کرو وہی جس طرح۔ اس نے کہا اب مجھے سمجھ آ گئی، میں نہیں بات کرتا۔ دیوانوں کی یہ گستاخی، اور جو جس میں محبت ہو، شوق ہو۔ حضور گفتگو سنتے تھے، حدیثیں پڑھیں، سیاہ ستہ اٹھائیں، جو بدو لوگ آتے تھے، ایک تو مقام شناس تھے، صحابہ کرام کی جماعت جو مقام مصطفیٰ کو جانتی تھی اور اپنی نظر بھی بلند نہیں کرتی تھی۔ حضور یہاں تک اتباع اور کملی والے کی محبت تھی کہ اگر حضور فرمائیں کہ آج فلانا دن ہے یا آج یہ بات یوں ہوئی، تو سب عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، آپ اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ مثلا آج دن کیا ہے، کیا ہے جی؟ آج دن منگل ہے نا، تو اگر حضور فرماتے کہ آج منگل ہے تو سب کو پتہ ہے، کہنا چاہیے، لیکن وہ شان رسالت تھی، وہ ایمان تھا صحابہ کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، ہو سکتا ہے منگل نہ ہو۔ کملی والا جو پوچھ رہا ہے آج منگل ہے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ فرماتے تھے سرکار آپ فرمائیں، ہمیں تو نہیں پتا آج کیا ہے۔ کیا آج تیرا ایمان ہے اتنا کملی والے پر جتنا صحابہ کا تھا؟ صحابہ پر بات کرنے والوں ہوش کرو، کف لسان کرو، یہ بہت بڑا عظیم طبقہ ہے جو رسولوں کو، رسالت مآب کو قریب سے دیکھنے والا طبقہ ہے۔ اور اگر حضور، ادھر تو تم کہتے ہو کہ حضور غیب جانتے ہیں، پھر کہتے ہو عیب بھی جانتے ہیں، تو اگر ان میں کوئی عیبدار تھا تو حضور نے اس کو نکالا کیوں نہیں؟
اگر کوئی عیب تھا صدیق اکبر میں معاذ اللہ کوئی عیب تھا تو مصلی پر کھڑا رہنے کو کیوں فرمایا؟ کیا عیبدار صحابی کے پیچھے امام الانبیاء نماز پڑھے گا؟ ہوش کرو، سمجھو، سارے لوگ سمجھو۔ میں عرض کیا ہے نا کہ اہل بیت گھر میں بیٹھنے والے ہیں اور صحابہ در پہ بیٹھنے والے ہیں۔ صحابہ